حضور داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی میں آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں بصد ادب و احترام کہ حضور والا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالیہ سے خطاب فرما کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہمارے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستان محترم، یہ وہ قائد ہیں کہ الحمدللہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یقیناً یہ کبھی دین کی خدمت کی خاطر تو کبھی ملک ہندوستان کا دورہ کرتے ہی ہیں الگ الگ صوبوں میں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی امریکہ، کبھی USA، کبھی دبئی، تو کبھی برطانیہ، نہ جانے قوم کو ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے، مصطفیٰ کریم سے جوڑنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کا دورہ اور سفر کرتے ہیں۔ اور یقیناً جب ان خطوں میں جاتے ہیں تو جو لوگ اپنے رشتے کو مصطفیٰ کریم سے اور اللہ رب العزت سے توڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو یقیناً وہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور جوڑتے ہیں، کیسا جوڑتے ہیں؟ قسم خدا کی جب بھی جوڑتے ہیں ایسا جوڑتے ہیں کبھی ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتا۔ میں اسی قائد محترم کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر رہا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی حضور داعی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذران عقیدت مرد بلند آواز میں اور خواتین پست آواز میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک ایمان افروز خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے وہ گرجتے رہیں، برستے رہیں اور لوگوں کو مدینے کے تاجدار سے قریب کرتے رہیں۔ آمین۔ یہ ماہ مبارک بہت برکت والا ہے۔ بے شک۔ افق پر جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند جلوگر ہوتا ہے، محبت رسول میں گرفتار غلامان رسول کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو وہ عظیم المرتبت رسول تشریف لائے جن کے آنے کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو، ساری کائنات اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں اور ان حالات کے اندر مسلمان پسماندہ نظر آتے ہیں، مسلمان پریشان نظر آتے ہیں، مسلمان تکالیف کے شکار نظر آتے ہیں، در بدری کے شکار نظر آتے ہیں، غموں میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلمان کی سچویشن ہو گئی، اور جنرل اگر پوری دنیا کے انسانوں کی سچویشن دیکھی جائے تو عالم یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی انسان ہو، آج وہ دیکھ رہا ہے کہ بد کرداری، برائی اور گناہوں کا سیلاب معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور ہزارہ کاوشوں کے باوجود آج انسان گناہوں کے دلدل سے نکل نہیں پاتا، اور اس کا من گناہوں سے سیراب نہیں ہو پاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ ان حالات کا علاج کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ وہ صرف حال کے حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ قیامت تک کے حالات کو دیکھتے ہیں، بے شک، اور انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بارگاہ سمدیت میں التجا بھی کرتے ہیں اور بارگاہ سمدیت میں دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس دعا کے حوالے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب اسے تھوڑی سی دیر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہر ایک کی دعا کے مختلف درجات ہیں۔ آپ انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر انسان کی دعا اکول نہیں ہے۔
ہم معاشرے کے اندر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماں کی دعا سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کی دعا اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے بھی کرے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اس دعا کا مقام وہی ہے جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں کوئی دعا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، استاد کی دعا کا مقام ہے، شیخ کی دعا کا مقام ہے، ماں باپ کی دعا کا مقام ہے، انبیاء کی دعا کا بھی مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے خدمت کیا کرتے کہ صحابہ کو حضور سے کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ آقا ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے خوش ہو کر ایسی دعا کر دیتے کہ اس دعا کے عوض کے اندر کوئی سید المفسرین بنتا نظر آتا ہے تو کسی کا حافظہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ دعا کا مقام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر کے جلوگر ہونے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر کی پوزیشن دیکھو کہ آپ نے 4000 سال پہلے زمانے کے جو حالات ہونے والے تھے ان حالات کا مشاہدہ کر لیا۔ اسی وجہ سے بارگاہ سمدیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ان میں سے ایک عظمت والا رسول انہی میں تو بھیج۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کن میں سے؟ ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عظمت والے رسول کے مبعوث کرنے کی دعا بارگاہ سمدیت میں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، جب ولی کی دعا قبول ہوتی ہے، جب حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، جب ماں کی دعا قبول ہوتی ہے تو خلیل کی دعا مولا کیسے رد فرمائے گا؟ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلیلی عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو، قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اب آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے عظمت والے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں جو عظمت والا رسول ان کی اولاد میں سے آئے اور آنے کے بعد کیا کرے؟ جو اس دور کی ضرورت ہو، اس دور کی ضرورت کو پوری کرے، اس دور کی پریشانیوں کا علاج کرے، اس دور کی تکالیف کا علاج کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا معجزہ علم ہے۔ اب میں یہاں پر حیران ہوں،
یا اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں جو رسول معلم کتاب و حکمت بن کر کے جلوہ گر ہو، جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، جو لوگوں کو پختہ علم کی تعلیم دے، جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں آج اگر پوری دنیا کا مسلمان زوال پذیر نظر آ رہا ہے، پسماندہ نظر آ رہا ہے، پریشانیوں کا شکار نظر آ رہا ہے، تکالیف میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کہیں اس کی جہالت ہوگی، کہیں اس کی لا علمی ہوگی، کہیں اس کا کم علم ہونا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ آخری دور کے اندر انسان کی ترقی کا راز علم ہوگا، انسان کی کامیابی کا راز ایجوکیشن، انسان کی فلاح اور بہبودی کا سبب ایجوکیشن ہوگا۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ ترقی کرے گا، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا وہ کامیابی حاصل کرے گا، جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اسی طریقے سے جس کے پاس اخلاق ہوگا اس کی عزت ہوگی، جس کے پاس کیریکٹر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا وہ معزز ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں ایسے رسول کے آنے کی دعا انہوں نے فرمائی جو رسول آئے تو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور من کو پاک کرے، من کو ستھرا کرے، دل کو صاف کرے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی انسان سے نہیں پڑھے، کسی انسان کے سامنے زانوی ادب طے نہیں کیا، بلکہ پروردگار نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور کس شان سے کہ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ایک مقام پر قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ یہاں پر دیکھیں معلم کتاب و حکمت بن کر جو رسول اس فرش گیتی پر تشریف لائے وہ کسی انسان سے نہیں پڑھے بلکہ مصطفیٰ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو پالنہار حقیقی اور معبود برحق سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا عقیدہ درست کرتا ہوا چلوں۔ سبحان اللہ۔ محفل میلاد ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل پیور سنی جو ہوتا ہے وہی محفل میلاد منعقد کرتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ باقی محفل میلاد گستاخ رسول نہیں منعقد کرتا۔ میں نے تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کی کہ ذرا اسے قرآن سے میں سمجھوں۔ حیرت کی بات ہے کہ کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کہ مالک کتنے تو بولے گا ایک، پالنے والا کتنا، کون کتنے تو بولے گا ایک۔ یہودی بھی ایک مانتا ہے، عیسائی بھی ایک مانتا ہے۔ ہاں بعض مذاہب کے اندر عیسائیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے کچھ اعتراضات ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مالک ایک ہے۔ لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب بات رسول کی آتی ہے تو لوگ چھٹتے چلے جاتے ہیں، بات رسول کے ماننے کی آتی ہے تو لوگ چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے کریم، ماجرا کیا ہے کہ جب تجھے ماننے کی بات آئے تو سب ماننے کو تیار، اور جب تیرے حبیب کے ماننے کی بات آئے تو کچھ رہ جاتے ہیں، باقی چھٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو رب فرمائے گا میرے بندو، میں نے ایک جنرل وعدہ لیا اور ایک اسپیشل وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ،
جب پروردگار جل جلالہ نے بنی آدم سے عہد لیا، یاد کرو کیا وعدہ تھا۔ بنی آدم کے اندر ہر انسان، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پشت آدم کے اندر جتنے بھی آدمی پیدا ہونے والے تھے وہ سب چونٹی کی طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل کر پھیل گئے۔ تب میرے مولا نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے سب نے کہا بلا، لیکن کب سب نے کہا؟ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا۔ آقا کے کہنے کے بعد سب نے بلا کہا۔ اب جب یہ عہد لیا گیا تو یہ سارے انسانوں سے لیا گیا، سارے آدمیوں سے لیا گیا، ایک بھی اس سے مستثنا نہیں۔ لیکن جب رسول کی باری آئی تو رسول کے حوالے سے سب سے عہد نہیں لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب یہاں پرائیویٹ محفل ہو رہی ہے، یہاں انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، یہاں رسولان اعظام سے عہد لیا جا رہا ہے، انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب انبیاء اور رسول سے پروردگار جل جلالہ نے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت دی جائے، اللہ اکبر، اور عظمت والا رسول تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ اکبر، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ اے اللہ، ماجرا کیا ہے کہ تو جو ہے جب تیرے سلسلے میں عہد لینے کی بات آتی ہے تو سارے آدمیوں سے عہد لیتا ہے، لیکن جب تیرے محبوب کے بارے میں عہد کی بات آتی ہے تو صرف انبیاء اور رسول سے عہد لیتا ہے۔ تو جواب ملے گا نادان، میرے علم میں یہ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کو وہی مانے گا جو انبیاء کرام علیہم السلام کا ماننے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ آپ ذرا سوچو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بن کر کے جلوہ گر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیمی انقلاب پیدا فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے علم سے آراستہ فرمایا اور ایسا علم عطا فرمایا جو علم انسانوں کو کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو علم سیکھا ہے کچھ تو میں نے تم کو بتا دیا، اور اگر کچھ میں جو جانتا ہوں وہ تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منافقین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر مختلف قسم کے سوال، آقا کو دیکھتے تو معاذ اللہ کہتے تھے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلے ہیں کہ اونٹ کہاں چلا گیا، اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں اونٹ کی معاذ اللہ خبر نہیں، اور اللہ عز و جل کی خبر یہ دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک کر کے اپنے اونٹ کی اطلاع دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میرا اونٹ فلاں جگہ پر جو ہے اٹک گیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میرے والد کا نام کیا ہے، میرا والد کون ہے، سرکار وہ بھی بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو حلالی ہوتے ہیں ان کو حلالی بھی بتا دیتے ہیں، اور جن کے معاملے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اس کے اندر نقص موجود ہے، آقا اس کے عیب کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، لا تسلوا عن اشیاء، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں، سرکار کیوں تشریف لائے؟ معلم کتاب و حکمت بن کر آقا پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آقا تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، آقا جہالت سے نکالنے کے لیے تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کی خیرات بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ ذرا سوچو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں علم کے سلسلے میں وہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ آقا نے علم کے سلسلے میں ابھارا تو کس طریقے سے ابھارا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک لوٹے، یہاں تک کہ وہ لوٹے۔ آپ ذرا سوچو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تعلیمی انقلاب پیدا کر رہے ہیں، ایک علمی انقلاب پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ میرے صحابہ غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، میرے صحابہ فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے صحابہ کی سچویشن یہ ہے کہ انہیں مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا پڑ رہا ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس غربت بھی ہے، ان کے پاس افلاس بھی ہے، ان کے پاس مکان بھی نہیں، ان کے پاس زندگی کے ساز و سامان بھی نہیں۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو میرے صحابہ کے پاس آ جائے جس کی وجہ سے صحابہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہ کر سکے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اب میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اب ذرا سوچو اور ذرا غور کرو، اللہ اکبر، آج اسپیشلائزیشن کرنا ہے، ایم ڈی ہونا ہے، ایم بی اے ہونا ہے، انجینئر ہونا ہے، لائر ہونا ہے، ڈاکٹر ہونا ہے، تو سب کی کلاسز الگ ملے گی، سب کے کورسز الگ ملیں گے، سب کے سیلیبس الگ ملیں گے، سب کے پروفیسرز الگ ملیں گے، سب کی کالجز الگ ملیں گی۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو انجینئر کا پروفیسر پڑھائے، اور اسی طریقے سے انجینئر کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ میڈیکل کا پروفیسر پڑھائے۔ نہیں، سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، پروفیسر الگ، لٹریچر الگ، کالج الگ، بیچیز الگ، پڑھنے والے الگ۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، ماجرا کیا ہے کہ کتاب ایک، پڑھانے والا ایک، لیکن اللہ اکبر، کوئی صدیق اکبر بن کر چمکتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن کر چمکتا ہے، کوئی عثمان غنی بن کر چمکتا ہے، کوئی مولا علی بن کر کے چمکتا ہے۔ کون سی کتاب تھی جس کو حضور نے پڑھا کر اس طریقے کے انسان تیار کیے؟ تو قرآن جواب دے گا، مصطفیٰ معلم کتاب و حکمت بن کر جلوہ گر ہوئے تھے، اس لیے حضور ایک تھے، کتاب ایک تھی، لیکن سب کو اتنا ماہر بنا دیا کہ قیامت تک ان کے جیسا کوئی یونیورسٹی والا پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلیمی انقلاب تھا، یہ ایجوکیشنل انقلاب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے 12 سال سورہ بقرہ میں نے سیکھی۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ اور میں اب بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری آیتوں کے اسرار و رموز رہ گئے اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 12 سال تک ایک سورہ بقرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ وہ جاہل
وہ گستاخ، وہ بدعقیدے جو معاذ اللہ امی کے معنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان پڑھ لیتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم تو دعا کر رہے ہیں کہ ایسا رسول مبعوث ہو جو معلم کتاب و حکمت ہو. اور میرے آقا کو پروردگار جل جلالہ نے کیسا پڑھایا. ہم درسگاہوں میں جاتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، مدارس میں پڑھاتے ہیں. کل جو سبق پڑھایا تھا، آج بچے کے سامنے جب کتاب کھولی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں بیٹے کل کہاں تک ہوا تھا، آگے پڑھو. تو بچہ ڈھونڈتا ہے، کل والی چیز بھی یاد نہیں ہوتی. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ مولا فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ایسا عظمت والا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہ بات یاد رکھیں، یہ آیت کی تلاوت، آیت کی تلاوت، اسے معمولی نہ سمجھنا. جب انسان کے کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے تو خدا کے کلام کی تاثیر کا کیا کہنا. حضور جب بھی کوئی بات فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے. میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت تھی جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو سورہ عصر کی تلاوت، سورہ عصر ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سنا دیا کرتے تھے. اور میں نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات پڑھے ہیں، میری عقل حیران ہو گئی کہ مکتوبات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر سطر کے اندر ایک آیت آپ کو ملے گی، ہر سطر میں ایک آیت ملے گی. آج اگر دل نہیں بدلتے، آج اگر افکار و نظریات نہیں بدلتے، آج اگر ذوق بندگی پیدا نہیں ہوتا، آج شوق عبادت پیدا نہیں ہوتا، تو میں یہ عرض کروں گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کا سلسلہ کم ہو گیا. یاد رکھیں دل کی صفائی آیات کی تلاوت سے ہوتی ہے. اسی لیے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرو، تمہارے دل کا زنگ دھل جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا فرمائی ایسی عظمت والا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. لیکن صرف آیات کی تلاوت ہی پر اکتفا نہیں، اب پھر اس کے اسرار و رموز بتائے، اس کے معنی اور مطالب بتائے، اس کی گہرائی اور گہرائی بتائے، اس کی حقیقت سے آشنا کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے مفسرین فرماتے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں چاہے وہ امور دین ہو چاہے امور دنیا ہو، ہر چیز کا بیان اللہ عز و جل نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ رکھا. اور سرکار اسی کے ذریعے بتاتے تھے، اسی کے ذریعے آگاہ کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کتاب کا علم دیتے، جب کتاب کے اسرار و رموز کھولتے، تو آپ معلوم ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اشیاء کی معرفت حضور عطا کر دیتے کہ چیزوں کی پہچان یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. نہ،
بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی معرفت بھی عطا کرتے تھے. اور کمال کی بات ہے حضور صحابہ کو انسان پہچاننا سکھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناسی کا جوہر صحابہ کو سکھاتے تھے، اور یہاں تک کہ صحابہ مردم شناسی کے ماہر بھی ہوتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذرے سے بھی واقف ہوتے اور آفتاب کی حقیقت سے بھی واقف ہوتے. سبحان اللہ. سرکار نے ایسا پڑھایا اور ایسا سکھایا. بعض صحابہ کو بعض مخصوص علم سرکار نے عطا فرمایا. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ یہ علم سیکھنا ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ علم سیکھنا ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ علم سیکھنا ہے تو ان کے پاس جاؤ. اور پھر فرماتے تجارت کے اصول سیکھنے ہو تو میرے پاس آؤ. یہ فاروق اعظم فرماتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے امور کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر صحابہ کو اسپیشل بنا دیا تھا، ایکسپرٹ بنا دیا تھا، اور بہت ساری معرفت صحابہ کو حضور نے عطا فرمائی تھی. انہی میں سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ شہر کے اندر مدینے میں منافق کون ہے. اب نفاق جو ہے نا، اب دیکھیں میں جس گفتگو کی طرف آ رہا ہوں اسے سمجھے. نفاق وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. نفاق دل کی کیفیت. یہ نفاق جو ہے نا، آپ سعودی گئے ہو تو آپ کو پتا ہوگا نفق، ٹنل کو جو ہے نا نفق کہتے ہیں. ٹنل جو ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں نفق کہتے ہیں. نفق کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے نکلو ادھر سے جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ہے نا. نفق کی پوزیشن دونوں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے. ٹنل میں آپ گئے ہوں گے، ٹنل سے گاڑی نکلتی ہے تو دونوں جگہ کھلا ہوا ہوتا ہے نا، ایک پیک تو نہیں ہوتا، دونوں جگہ کھلا ہوتا ہے. اسے نفق کہتے ہیں. تو نفاق کسے کہتے ہیں؟ دو منہ والے کو. کتنے منہ والے کو؟ دو منہ والے کو. تو قرآن نے منافق کے حوالے سے بتایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب وہ شیطانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو شیطان کہتے تھے کہ تم ان سے ملتے ہو تو کہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ ہو، ہم سے ملتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہو. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں. تو منافق کے دو منہ ہوتے ہیں. مومن سے ملے تو الگ، کافر سے ملے تو الگ، منافق سے ملے، مرتد سے ملے تو الگ. دو منہ والی بات. اور یہ بات یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند علامتیں اور بھی بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ منافق کبھی جھوٹ نہیں بولتا، منافق وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور قرآن نے منافق کی ایک پہچان اور بتائی ہے. منافق جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے. اور قرآن نے بہت اسپیشل، میں آپ کو بتا دوں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ کر اپنی پہچان کر لیں. الحمدللہ جتنے بھی ہیں سب مومن ہیں. ہمارا یقین ہے کہ کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انشاءاللہ العظیم مجھے امید ہے کہ کسی کے سینے میں بغض نہیں ہوگا. الحمدللہ. لیکن بعض علامتیں، بعض عادتیں ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ منافق کی کچھ خصلتیں مسلمان میں آ گئیں. تو قرآن نے کیا بتایا؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا
تو مردے کی طرح بالکل لا کر سست، ایک عجیب پوزیشن، کاہل بن کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو ایک دم سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، بلکہ بوجھ کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ منافق کی خصلت ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ماحول بن چکا ہے اور معاملہ ہو چکا ہے تو رجوع کرے، توبہ کر لے، اور جب نماز ادا کرے تو چستی کے ساتھ ادا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب رکوع میں جاؤ تو اپنی کمر کو سیدھی رکھو، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عاشق صادق فرماتے ہیں جس کی کمر رکوع میں سیدھی رہی اور اس نے اچھی طریقے سے رکوع کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی بخشش فرما دے گا. اور اگر کسی نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے صحابہ کو انسان کی پہچان بتاتے تھے، انہیں اتنا علم عطا کر دیتے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کر دیں. قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک وصف صحابہ میں حضور نے پیدا کیا قرآن کے ذریعے، وہ تھا تقوی. کیا چیز تھی؟ بولیے، تقوی. اب اس تقوی کے ذریعے صحابہ کی سچویشن کیا ہوئی؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کی صلاحیت پیدا کر دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے منافقین نماز بھی پڑھتے تھے لیکن دل میں کدورت تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن دل میں کدورت تھی. رسول گرامی وقار کی باتیں سنتے لیکن دل میں کدورت تھی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلانے کے بعد مدینے میں جتنے بھی منافق تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے حوالے سے بتا دیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. یہاں یہ بات یاد رکھو، منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوگا. اگر کوئی منافق ایسا ہے، بلکہ منافق کی پوزیشن ایسی ہے، ایمان والوں سے ملے تو ایمان والے کے ساتھ، شیطان سے ملے تو شیطان کے ساتھ. پتہ یہ چلا منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ بھی رکھتا ہے، منافق حج بھی کرتا ہے، منافق زکات بھی دیتا ہے، لیکن قرآن ان کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن دوگلا نہیں ہوتا. رسول اعظم نے مومن کو اتنا شان والا بنایا کہ اللہ اکبر، مومن دوگلا نہیں ہوتا بلکہ مومن کی شان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے یہ بتائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن کے دل کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے، وہ دوگلا نہیں ہوتا، وہ ڈبل منہ والا نہیں ہوتا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آہستہ آہستہ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے پر منافقین جتنے مدینے میں ہیں سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کون منافق ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے ملتے ہیں. حذیفہ، سرکار نے تمہیں بتایا ہے کون کون منافق ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ
سچ سچ بتانا میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے؟ ڈرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو منافقین یہ تصور کرتے تھے کہ سرکار کو نہیں معلوم، اللہ اکبر، ایک مرتبہ نام لے لے کر میرے آقا نے منافقین کو مسجد سے نکال دیا اور بتا دیا تم کیا سمجھتے ہو مجھے علم نہیں ہے، میرے مولا نے مجھے سب علم عطا کر دیا اپنے فضل و کرم سے، میں جانتا ہوں کہ تم میں کون منافق ہے اور تم میں کون مومن ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کتاب کا علم دیتے، بے قراری کے ماحول میں ہے نا، بے چینی ہے نا، پریشانی ہے، تکلیف ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سکون کی تلاش ہے، مرد ہو اسے سکون کی تلاش، خواتین ہو انہیں سکون کی تلاش۔ آؤ میں تم سے بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کس میں رکھا اور صحابہ سکون حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے؟ صحابہ بے چین ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کی محفل میں پہنچ جاتے، معلم کتاب و حکمت جب انہیں درس قرآن دیتے، صحابہ کے قلب کو سکون مل جایا کرتا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تسکین کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کبھی اپنے آپ کے اندر بے چینی محسوس کرے، گھر سے وضو کر کے نکلے اور جس مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو وہاں جائے اور جا کر کے اس محفل میں بیٹھ جائے، اللہ اس کے سینے پر سکینہ نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مسجد میں درس قرآن نہیں ہو رہا تو وضو کر کے مسجد میں چلا جائے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کتاب کی تلاوت کرے، اللہ اس کے سینے پر سکینہ نازل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی انقلاب پیدا فرمایا۔ آج اگر مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمی پیغام کی طرف توجہ دیتے اور مسلمان تعلیمی پیغام پر عمل کرتے، علم کی طرف قدم بڑھاتے، علم کی طرف پیش رفت کرتے، علم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، تو میں خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں زمانہ ان کی ٹھوکروں میں ہوتا، زمانہ ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوتا۔ مجھے ایک جملہ کہہ کر آپ کے دل و دماغ کو سرکار کی طرف مائل کرنا، ایک جملہ غور سے سنیں، ہو سکے تو دل کی تختی پر اسے نوٹ کر لیں۔ دنیا کی محبت سے، دنیا کی محبت سے انسان بکھر جاتا ہے، دنیا کی محبت سے انسان بکھر جاتا ہے، حضور کی محبت سے انسان نکھر جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی محبت سے انسان نکھر جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ، جس نے حضور سے محبت کی، حضور کے پیغام سے محبت کی، وہ ایسا نکھرا، ایسا نکھرا، ایسا نکھرا کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، کوئی اس کے مقام تک نہ پہنچ سکا، کوئی اس کے مرتبے تک نہ پہنچ سکا۔ صحابہ کی سچویشن یہ تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم پر اس طریقے سے لبیک کہتے تھے کہ اپنے آپ کو جہالت کی وادیوں میں رہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ علم کے لیے محنت کرتے، وہ تعلیم کے لیے مشقت کرتے، وہ جانتے تھے کہ آقا معلم کتاب و حکمت بن کر کے جلوہ گر ہوئے ہیں، اور سرکار نے خود اپنی شان بیان فرمائی کہ حضور کیوں آئے، تو حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث ہوا ہوں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیمی انقلاب پیدا فرمایا، لوگوں کو علم سے قریب کیا۔ آپ ذرا دیکھو مکے میں کوئی رکھنے، مکہ مکرمہ کے اندر سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے کے لیے مقام نہ تھا، مکہ مکرمہ کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے تھے، لیکن
وہی صحابہ جب علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر آقا سے علم حاصل کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہ کر حضور سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اب سچویشن کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ وقت کی طاغوتی طاقتیں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، سرنڈر نظر آتی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں یہ بات عرض کر دوں، آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہوگا یقیناً مولانا آپ کی بات صحیح ہے، علم کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے، رسول اعظم معلم بن کر کے تشریف لائے، لیکن آپ بتائیں مولانا آج علم ہمارے پاس نہیں ہے، علم جن کے پاس ہے وہ درندے بنے ہوئے ہیں، علم جن کے پاس ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آقا جانتے تھے علم بڑھے گا لیکن انسانیت ختم ہو جائے گی، علم بڑھے گا لیکن علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان درندہ بن جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں علم سیکھنے کے لیے انسان جائے گا وہاں آوارگی بھی سیکھ کر کے آئے گا۔ مجھے یاد ہے کینیڈا کی سرزمین پر ایک نشست کے اندر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آپ فرماتے ہیں کہ شریف بن کر کے رہو، آپ فرماتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرو، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے مولانا یہ بتائیے کہ کینیڈا کی کسی اسکول یا کالج کے اندر اگر کوئی بچہ جائے تو کوئی ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں 8 سال کی عمر ہی سے بچے کو جنسی تعلیم دے دی جاتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کالج میں پڑھنے والا بچہ، اسکول میں پڑھنے والا بچہ اپنی عزت کو محفوظ کر سکے یا اپنی پاکیزگی کے دامن کو بچا سکے۔ اب آپ کہتے ہیں جہالت میں رہنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ کہتے ہیں علم حاصل کرو، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر بدکرداریاں ہو رہی ہیں، آوارگی ہو رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کہاں جائیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو یہ معاملہ، اور نہ حاصل کریں تو جاہل رہیں، ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا قربان جاؤ، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن سرکار پر نازل ہوا اور قرآن مقدس میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی اعتبار سے آپ دیکھو اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ دنیا کے اندر کسی ملک میں آپ رہتے ہوں، اگر مسلمان ایک ایریا کے اندر رہتے ہیں اور وہ وہاں پر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا اسکول ہو، تو ابھی تک دنیا کے کسی ملک کے اندر اسلامک اسکول کے قیام کے سلسلے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں انگلینڈ جاتا آتا ہوں اور میں کچھ سالوں سے مسلسل وہاں جد و جہد کر رہا ہوں، ہمارے عبداللہ بھائی پریسٹن سے تشریف لائے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں 2-3 سال سے وہاں پر ریگولر میٹنگ کرتا ہوں، اپنے اسکول کھولو، اپنے اسکول کھولو۔ اللہ اللہ، جب آپ بچیوں کا سیپریٹ اسکول کھولیں گے، جب بچوں کا سیپریٹ اسکول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جہالت بھی نہیں رہے گی، بد اخلاقی بھی نہیں رہے گی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، قدرت جب کوئی حکم دیتا ہے تو ساتھ میں سہولت بھی دیتا ہے۔ یہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اس وجہ سے حالات کے سامنے ہم سرنڈر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے علم جہاں حاصل کیا جائے گا وہاں پر بد اخلاقی بھی ہوگی، ایسا دور آ جائے گا۔ کل تک تو سچویشن یہ تھی کہ تعلیم گاہوں کو لوگ جو ہے مقدس مقام سمجھتے تھے، آج تعلیم گاہوں کو، درس گاہوں کو، یونیورسٹیز کو اور کالج کو لوگ تفریح گاہ سمجھتے ہیں۔ ذہن بن چکا، بچہ ایس ایس سی پاس کر کے جیسے ہی جونیئر کالج میں جانا چاہتا ہے یا بچی، سب سے پہلے ماں باپ سے فرمائش کرتے ہیں بچے لوگ کہ مجھے 5-6 اچھے جوڑے کپڑے کے بنا دو۔ آپ فیشن شو میں جا رہے ہیں یا پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں؟ توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نہ جانے کیا کیا کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اپنا ذاتی واقعہ، غالباً 96 کا ہے۔ میں امریکہ پہنچا تھا،
فرسٹ ٹائم نیو جرسی کے اندر ایک صاحب کے گھر میرا قیام تھا. 2-3 دن کم و بیش میں ان کے یہاں رہا اور اس کے بعد میری فلائٹ شکاگو کے لیے تھی. ویری نیکسٹ ڈے جس دن جانا تھا تو اس کی صبح کو انہوں نے میری فلائٹ صبح 7 بجے کی یا 6:30 بجے کی کم و بیش تھی تو جلدی سے اٹھ کے وہ بھی تیاری میں لگ گئے, ان کی فیملی بھی تیاری میں لگ گئی اور ہم لوگ 4:30 پونے 5 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کو تیار ہوئے. تو انہوں نے نکلنے سے پہلے مجھ سے کہا, میری بہنیں, میری بچیاں, میری بیٹیاں غور سے سنیں. انہوں نے مجھ سے کہا, حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بیٹی کو یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے, اسے میں اپنے ساتھ لے لوں, آپ کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے میں اپنی بچی کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم لوگ نکلے. راستے میں سفر لمبا تھا ایئرپورٹ تک کا, کم و بیش 1-1.5 گھنٹے کا سفر تھا. تو میں نے راستے میں ان سے کہا کہ میں نے آپ کے گھر والوں کو آپ کو تکلیف دی کہ اتنی ارلی مارننگ جو ہے آپ کو اٹھ کر میرے لیے اہتمام کرنا پڑا. انہوں نے کہا نہیں حضرت, الحمدللہ میرے گھر کے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اور فجر کی نماز کے لیے بھی میرے بچے اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ. اور پھر جو انہوں نے کہا میری بچیاں سنیں, انہوں نے کہا حضرت یہ جو میری بیٹی جس کو میں یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, الحمدللہ اس کے پاس مصلی اس کے بیگ کے اندر ہے. یہ یونیورسٹی بھی الحمدللہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز نہیں چھوڑتی. لمبا سفر تھا, بات کرتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا, یوسف ماسٹر ان کا نام, انجینئر ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا کہ یوسف بھائی ذرا یہ بتائیے کہ امریکہ میں اور اس طرح سے آپ کی بچی نماز کی پابند اور یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہے, اتنی پابند. تو بولے حضرت اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, ایک پوری تاریخ ہے. میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں پر جاب کے لیے آیا, میری اچھی جاب تھی, بیوی بچوں کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل تھا, لیکن بہرحال سروائیو کر رہا تھا, محنت کر رہا تھا کہ ان کے فیوچر کو میں سامنے رکھ کر. کچھ مہینوں کے بعد میرے بچوں کی یاد بھی مجھے آ رہی تھی, بہت زیادہ ستانے لگی اور بچوں کو بھی میری یاد ستانے لگی. تو میری بچیوں نے, میری بیوی نے مجھے خط لکھا. اس زمانے کے اندر 96 کی بات عرض کر رہا ہوں, 20 سال پہلے میسج دیا XYZ جو بھی طریقہ اس زمانے میں رہا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ بھئی ہم جو ہے امریکہ آنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں کی گندگی کو دیکھا ہوا تھا کہ کتنی برائیاں یہاں پر ہیں, تو میں ڈرتا تھا کہ میری بچیاں یہاں پر آ کر کہیں بگڑ نہ جائیں. تو میں نے کہا صبر کرو, وقت آنے پر بلا لوں گا. لیکن میری عادت تھی کہ روزانہ میں قرآن شریف کی فجر کے بعد تلاوت کرتا تھا. ایک روز تلاوت سے پہلے میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, میرے مولا مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی بچوں یہاں پر بلا لوں. میں قرآن کی تلاوت کیا تو ایک آیت میری نظر سے گزری. وہ آیت یہ تھی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بس میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا. میں نے فون کیا اور میں نے بیوی سے کہا تم آنا چاہتی ہو؟ کہاں؟ کہا بچے آنا چاہتے ہیں. کہاں؟ کہا ایک ہی کنڈیشن ہے, 6 مہینے تک تم میں سے کسی کی ایک وقت کی بھی نماز اگر قضا نہیں ہوگی تو میں تم لوگوں کو بلا لوں گا. بولے حضرت انہوں نے اس وقت سے نماز کی پابندی شروع کی اور 6 مہینے تک ان کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور انہوں نے حلفیہ بچوں نے کہا
بیوی نے کہا ہم نے نماز کی پابندی کر لی ہے، ایک وقت کی بھی نماز ہماری الحمدللہ اتنے مہینوں میں قضا نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً اہتمام کیا، محنت کی، مشقت کی، ان کے لیے سب انتظام کیا۔ اس کے بعد میں نے ڈکلیریشن بھیجا، بیوی بچوں کو ویزا مل گئی اور میرے بیوی بچے یہاں آ گئے۔ وہ اس 6 مہینے کی ٹریننگ آج تک مجھے کام آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر برائی کا ماحول کتنا ہی کیوں نہ ہو، قرآن تمہیں برائی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے۔ تم نفس سے جنگ کر کے اگر اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہو تو روک سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے، پختہ علم دیتے، اور اس کے بعد قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور من کو صاف کرتے۔ سرکار صاف کرنے کے لیے دل کو صاف، یاد رکھیں کپڑے آپ صاف کر لو، چہرہ تو بس پوچھو ہی نہیں، جتنا اس وقت چہرے پر خرچ کیا جاتا ہے اتنا کھانے پہ خرچ نہیں کیا جاتا، جتنا چہرے پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اتنے کریم، اتنے کریم، اتنے کریم کہ الیاذ باللہ، اور پھر برانڈڈ چاہیے، کھانا ملے کہ نہ ملے کریم تو چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کو صاف کرنے کے لیے تشریف لائے، من کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ دنیا تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے اور خدا تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ دل کو دنیا نہیں دیکھتی، دل کو خدا دیکھتی۔ اور حضور نے دل کیسا صاف کیا، کیسا صاف کیا، ایسا صاف کیا، ایسا صاف کیا، ایسا صاف کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اے انس یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار کا دل پاک تھا اور آقا چاہتے تھے کہ میرے ہر غلام کا دل پاک صاف ستھرا ہو جائے، دل پاک صاف ستھرا ہو جائے۔ اب یہاں ایک اعتراض کا جواب دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کچھ بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہر سال 12 ربیع النور کو منانے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے تو جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے آپ میلاد مناتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد یہ ہر سال 12 ربیع النور منانے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، یا یہ 12 ربیع النور ہر سال کیوں منائی جاتی ہے؟ غور سے سنیے تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، قرآن مقدس جو ہے یکبارگی کون سی رات کو نازل ہوا؟ شب قدر۔ کون سی رات کو؟ شب قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا؟ نازل تو ایک بار ہوا نا، پورا قرآن ماہ رمضان میں ایک بار نازل ہوا،
لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ مناتے ہیں نا؟ بھئی نازل ہونا تھا، ہو گیا، لیکن ہر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر منانے کی وجہ کیوں مناتے ہیں آپ؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اس کی آخری طاق راتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قدر والی رات تلاش کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ اور چونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور ہر 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اس لیے ہم اسے مناتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ نازل تو ایک بار ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے آپ لیلۃ القدر مناتے ہو، تو بس اسی طریقے سے مصطفیٰ آئے تو 12 ربیع النور کو، لیکن قیامت تک کے لیے ہم مصطفیٰ کی میلاد مناتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے سے فائدہ کیا، تو میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم مدینہ منورہ سے بہت کم دنوں کے لیے باہر رہتے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں کے لیے مدینہ منورہ سے باہر رہے، اور پھر پلٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے شہر پہنچتے تھے تو گھر بعد میں جاتے، پہلے مسجد میں جاتے۔ تو سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بچوں کو، کچھ لوگوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور ان سے کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہ آتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا، میں ان کو آپ کے آنے کی وجہ سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ میلاد کا آپ کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سرکار اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا حلت لک شفاعتی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے پر، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں نہ نعمتوں کو گن سکتے ہو، نہ ساری نعمتوں کا شکر بجا لا سکتے ہو، نہ ساری نعمتوں کا ذکر کر سکتے ہو۔ بس ایک کام کرو، ایک عظیم نعمت کا ذکر کرو، اللہ ساری نعمتوں کے ذکر کا ثواب عطا فرما دے گا، اور وہ نعمت ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا پیغام آج آپ کو یہی ہے کہ جہالت کی وادیوں سے نکلو، علم کی طرف قدم بڑھاؤ، علم حاصل کرو، اپنا وقت ضائع کرنے سے گریز کرو۔ اور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس ماہ ربیع النور کے اندر یہی پیغام دے رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کاش کہ ایسا ہو کہ ہر سال 12 ربیع النور کو ہر علاقے والے، ہر شہر والے اپنے علاقے کے اندر ایک مدرسہ یا ایک دنیاوی کوئی چھوٹا سا ادارہ قائم کر کے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کریں حضور آپ تعلیم عام کرنے کے لیے تشریف لائے، میرے آقا
ہم علم کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ادارہ قائم کر کے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سرکار ہمارے اس خراج کو قبول فرمائیں۔ اگر ہر سال 12 ربیع النور کو اگر غلامان رسول چھوٹے بڑے ادارے قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح بھی خراج عقیدت پیش کریں تو آقا بھی راضی ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ لائٹنگ کریں، جھنڈے لہرائیں، نئے لباس زیب تن کریں، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ سرکار معلم کتاب و حکمت بن کر تشریف لائے۔ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی ایک اچھی بات، دین کی بات سیکھ کر کے سوئیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا رات کو دین کی بات سیکھ کر کے سونا، علم حاصل کر کے سونا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی، میں عرض کر دوں اور اسے آپ ذہن کے اندر بھی محفوظ کر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ایک پرندہ درخت پر سو جاتا ہے، رات ہوتی ہے نا تو پرندہ درخت کی ڈال پر بیٹھے بیٹھے بولیے مولا اسے گرنے دیتا ہے، مولا اسے گرنے دیتا ہے۔ جب میرا مولا سونے والے مجبور پرندے کو درخت سے گرنے نہیں دیتا تو اپنے محبوب کی امت کو کیسے وہ گرنے دے گا؟ بس آقا سے لو لگاؤ، آقا کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرو، آقا کے نقش قدم پر چلو، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کو سہارا دے دے گا اور کشتی کو کنارے پہ لگا دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ دکھ برے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ مصطفیٰ خیر الورا و سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا سے پہلے اعلان یہ ہے کہ آپ نے حضرت قبلہ کا خطاب سماعت فرمایا۔ مبارک ایام ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ جو بھائی اور بہنیں اب تک کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہوئے، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ حضرت قبلہ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر کے حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جو حضرات اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، جو جہاں ہیں وہیں سے حضرت جو پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ میں داخل ہو کر غوث پاک سے اپنی نسبت کو استوار کریں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ خواتین اگر داخل سلسلہ ہونا چاہتی ہیں تو جب میں کہوں میں توبہ کرتا ہوں تو وہ کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ کرتا ہوں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے حوالے سے داخل ہوتا ہوں۔ اے اللہ مجھے غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک عافنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و توفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رنج و غم کو دور فرما، تکالیف کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، غموں کو کافور فرما۔ آقا کی میلاد صدقے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اعدائے دین کو ذلیل و رسوا فرما، الہ العالمین اعدائے مسلمین کو رسوا فرما، الہ العالمین مومنین کو عزت و سربلندی نصیب فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کے اتباع کی توفیق نصیب فرما، اطاعت کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، نفاق سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین سوء اخلاق سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ساری برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ فضل فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ سب کے سینے کو تیرے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے، عشق رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرما، خوف خدا سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ جو بچیاں ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں ان کے لیے نیک رشتے پیدا فرما، جو بچیاں شادی شدہ ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل عورتوں کو پاک دامن رہنے کی توفیق نصیب فرما، مردوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما،
مردوں کو عورتوں کو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ ایک دوسرے کو سمجھ کر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک دوسرے کا وفادار بنا دے۔ الہ العالمین ماؤں کو اولاد کی ٹھنڈک عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق فراواں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، قرض سے نجات نصیب فرما۔ میرے مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ 11 جنوری کو سید امین علی قادری صاحب قبلہ کا پروگرام بھروچ کی سرزمین پر لقمان پارک میں ہونے جا رہا ہے، اور 1 فروری سادھلی میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی اور ساتھ ہی ساتھ سید امین علی قادری صاحب قبلہ اور قاری ریاض الدین صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔